مرتبے کے اعتبار سے میری مائیں اور بہنیں، عزیز بچے اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں ٹھنڈ لگا ہے، وہاں ٹھنڈ نہیں لگا ہے۔ یہاں اوس کم پڑ رہی ہے، یہاں والے تیز بول رہے ہیں، وہاں وہ زیادہ پڑ رہی ہے، وہاں والے دھیرے بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جہاں عشق رسول کی گرمی ہوتی ہے وہاں موسم کی گرمی کوئی معنی نہیں۔ وہاں موسم کی گرمی کوئی سردی وہاں معنی نہیں کرتی۔ سمجھے آپ؟ تو مجھے آپ سن چکے ہیں اور میں آپ سے روبرو ہو بھی چکا ہوں۔ میں جا رہا تھا، دراصل مسلسل کئی دن سے باہر ہی رہنا ہو رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب جاؤ مدرسے میں تو حضرت ملتے ہی نہیں ہے، جب جاؤ تو حضرت ملتے ہی نہیں ہے۔ یعنی جو ہے مدرسے میں شاردا نگر میں جائیے جب تو حضرت سے ملاقات نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ لوگوں کو شکایت ہے۔ نہیں، ٹائم سے جائیے تو ملاقات ہوگی، ٹائم سے جائیے۔ ہماری بات آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اچھا اچھا، کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، آ جائیں۔ تو پہلے بلائے تھے کوئی حاجت ہے؟ اچھا وہ حاجت پیش کرتے آ جائیں۔ تو شکایت ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جب جاؤ تو ملتے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ملتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جو ہے چھوٹی سی بات ایک میں بتا دوں، میں کسی کرم کے لائق نہیں، میں کسی کرم کے لائق نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اور میں جہاں رہتا ہوں وہاں جو ہے ایک پیر میرا یہ رہتا شاردا نگر مدرسے میں ہی، سمجھے آپ؟ جہاں میں رہتا ہوں وہاں صرف جو ہے 4-5 گھر مسلمان ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ یہ سلطنت ہے، یہ سبحان اللہ، سمجھے؟ آپ کے بیچ میں رہ رہا ہوں، پل رہا ہوں، جی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب مروں گا تو آپ کے کاندھے پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ بولو، رشتہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ بچے پن سے جو ہے آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، سمجھے آپ؟ آپ لوگ تو بچے ہیں، ہم آپ کے ابا نے مجھے بچے پن سے دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اہل و عیال کو، آپ کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں کسی کرم کے لائق نہیں ہوں۔ جب میں خالی نہیں رہتا ہوں تو میرے حضرت تو علم کے سمندر ہیں، وہ علم کے سمندر ہیں، اور اس علم کے سمندر سے چند قطرے علم کے جو چھلکے تھے انہی کو میں نے چاٹا ہے، انہی کو میں نے چاٹا ہے۔ تو جب مجھے موقع نہیں ملتا ہے تو جو علم کے سمندر ہیں ان کو کیسے ملتا؟ جب میں خالی نہیں رہتا ہوں تو حضرت خالی کیسے رہتے ہیں؟ تو قاضی شہر کانپور بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، دارالعلوم وارثیہ رضویہ فیض العلوم کے پرنسپل بھی ہیں، جامعہ وارثیہ رضویہ فیض العلوم کے محتمم بھی ہیں، الجامعۃ السنیہ عربی کالج کے پرنسپل بھی ہیں، نہ جانے کتنی مسجدوں کے جو ہے سرپرست بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اس عمر میں بھی ہے نا ذمہ داری بجائے کم ہونے کے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کے سایہ عرفت کے نیچے ہم اور آپ جو ہے یہ ایک ایسا یہ شجر ہے، شجر کے نیچے ہم سب لوگ جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی عزت مل رہی ہے، وہاں بھی، سمجھے آپ؟ تو میں جانا چاہ رہا تھا، بچوں نے کہا 10 منٹ بیٹھ جائیے پھر چلے جائیے گا۔ بہرحال حاضر آیا ہوں تو آپ مجھے سن لیجئے۔ نعت شریف ہم بھی پڑھتے تھے پہلے کسی زمانے میں، سمجھے آپ؟ کسی زمانے میں، کسی دور میں پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ کہ ابھی بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اب آواز میری صحت سے زیادہ میری آواز نہ ہوگی تو بتاؤ میں کیا کروں؟ سمجھے آپ؟ مطلب کہ کہہ دیئے یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ وصلی علیہ صلاۃ اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے کچھ شعر سناتے ہیں آپ کو بہت پرانا شعر ہے نعت پاک کا نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نظر کیا ہے وہ گر بھی مطلع انوار ہو جائے نزول سرور عالم نزول سرور عالم جہاں ایک بار ہو جائے نزول سرور عالم جہاں نزول سرور عالم نزول سرور عالم نزول سرور عالم جہاں ایک بار ہو جائے نزول سرور عالم جہاں ایک بار ہو جائے نزول سرور عالم جہاں ایک بار ہو جائے اور ایک شعر سنیے آپ اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور میں جوش بحر سیاہ میں گرا ہوں یا رسول اللہ میں جوش بحر سیاہ میں گرا ہوں یا رسول اللہ میں جوش بحر سیاہ میں گرا ہوں یا رسول اللہ میں جوش اشارہ آپ فرما اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے یہ شعر آپ ملاحظہ فرمائیں مطلب کہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ مہو خورشید و انجم منہ چھپا لے اپنے دامن میں مہو خورشید و انجم منہ چھپا لے اپنے دامن میں مہو خورشید اپنے دامن میں کیوں عرب کا چاند بے پردہ عرب کا چاند بے پردہ اگر ایک بار عرب کا چاند بے پردہ عرب کا چاند بے پردہ اگر ایک بار ہو جائے عرب کا چاند بے پردہ اگر ایک بار ہو جائے عرب کا چاند بے پردہ اگر ایک
یا رسول اللہ۔ بابا آگے بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت سالار عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے سوال کیا، اے میرے آقا حضور ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے نبی سے میرے سرکار سے میرا رشتہ گہرا ہو جائے، محبت الفت چاہت بہت زیادہ بڑھ جائے ہو جائے، میں ہمیشہ ان کی یاد میں ہمیشہ گرفتار رہوں، ان کی محبت میں سرکار کی محبت میں ہمیشہ مچلتا رہوں، کیا کروں؟ کوئی ذریعہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبی کی نعت سنا کرو، نبی کی نعت پڑھا کرو، نبی سے بے پناہ محبت، سرکار سے محبت، نبی کی نعت سننا اور پڑھنا یہ سرکار سے محبت کا ذریعہ ہے، سرکار سے محبت کا ذریعہ بولو۔ اور جب نعت آپ سنتے ہو تو نعت سرکار بھی سنتے ہیں، کہہ لیے سبحان اللہ۔ جو آپ پڑھتے ہو سرکار سنتے بھی ہیں، سبحان اللہ، سرکار اسے سنتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور اور نزدیک سب یکساں ہے، سب سرکار کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے، سمجھے آپ؟ جتنا میرے آقا دور نزدیک والوں کو دیکھتے ہیں اتنی سرکار دور والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور جتنا میرے آقا نزدیک والے کی سنتے ہیں اتنے ہی میرے سرکار دور والوں کو بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، سیدی سرکار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کانے لالے کرامت لاکھوں سلام، سمجھے آپ؟ تو ذرا غور کیجئے، حضرت سرکار سیدنا شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیمار تھے، اس سے بولو 10 سال تک کے بیمار رہے، سمجھے آپ؟ فالج کا اثر تھا، کائے کا اثر تھا، زور سے بولو، فالج کا اثر تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اطباء نے جواب دے دیا، حکماں نے جواب دے دیا، سارے علاج اور ساری ترکیبیں اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب سب نے جواب دے دیا ہے نا، تو جو تیماردار لوگ تھے، جو خدمت گزار لوگ تھے، انہوں نے کہا جب سب جواب دے ہی چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا لے جاؤ گھر والوں کو دکھا دو اور سنا دو، جس کو جو کہنا ہو، جسے جو سننا ہو ہے نا جا کر کے کہہ سن لے، جسے جو کھلانا پلانا ہو جا کر کے کھلا پلا دے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا غور کیجئے، جب وقت قریب ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس طرح سے کہہ دیتے ہیں اب گھر لے جائیے، اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے۔ تو تیماردار لے آئے، اور جب لے آئے تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ذرا سنو ہے نا۔ اور جب انہیں لے آئے تو پوچھا انہوں نے، یہ بتاؤ تم لوگ ہمیں کہاں لے آئے ہو، کہاں لے چل رہے ہو؟ ارے کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اب کوئی علاج بچا نہیں ہے، سارا علاج کر کر کے وہ تھک چکے ہیں، کہا اب گھر لے جاؤ۔ انہوں نے جواب دے دیا تو سنو ایک عاشق رسول کیا بولتا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بتاؤ ارے سب نے جواب دے دیا ہے، کیا میرے آقا نے بھی جواب دے دیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نے جواب دے دیا ہے، کیا میرے نبی نے بھی جواب دے دیا ہے؟ ارے سب نے جواب دے دیا ہے، کیا میرے رسول نے بھی جواب دے دیا ہے؟ تو تیماردار کیا کہتے ہیں جو خدمت گزار تھے؟ وہ دیکھا ہو ہے نا، 10 سال سے آنکھیں پتھرا گئی ان کو دیکھتے دیکھتے، اور ابھی بھی جینے کی تمنا باقی ہے۔ بہرحال تیماردار لوگ چلے گئے اور یہ عاشق رسول تھے۔ اب جب سب چلے گئے گھر میں چھوڑ کر کے تو یہ اکیلے کیا کرتے، کروٹ پہ کروٹ ہے نا، نیند آنی نہیں ہے نا، اور خبر ایسی سنا دی کہ اور نہیں آئے گی۔ ذرا غور کیجئے، لیکن ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول اپنی زندگی کو دنیاوی کسی معاملات میں نہیں گزارتا ہے، بلکہ وہ عاشق رسول
اپنے آقا کی نعت گنگناتا ہے سبحان اللہ، اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے سبحان اللہ، اپنے پیغمبر کی نعت پڑھتا ہے، نعت پڑھتے پڑھتے، نعت کہتے کہتے، نعت لکھتے لکھتے عمر تمام ہو رہی ہے، نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے، اور جب نعت پڑھتے پڑھتے سوئے تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقدر جاگ گیا، ان کا مقدر جاگ گیا، اور جب نصیبہ بیدار ہوا، مقدر جاگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تشریف لا کر کے فرماتے ہیں اے شرف الدین ہے نا، نعت وہ نعت سناؤ جو ابھی تم نے لکھی ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے میرے آقا میں نے نعتیں تو بہت لکھی ہیں، ان میں سے کون سی پڑھوں؟ سرکار فرماتے ہیں وہ سناؤ جو پڑھتے پڑھتے سو۔ تو اس سے کیا اندازہ لگا؟ جو آپ نعت پڑھتے ہو، جو آپ نعت لکھتے ہو، جو آپ نعت کہتے ہو، میرے آقا اسے سماعت فرماتے ہیں، میرے آقا اسے سماعت فرماتے ہیں۔ اور سنو ہے نا، اب حضرت شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نعت کو سنایا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، اور جب سرکار آئے تو سب آ گئے، جب سرکار آئے تو سب آ گئے، بھائی ہیڈ ڈپارٹمنٹ آ جائے، اگر حضرت آ جائے تو جتنے حضرت کے چاہنے والے ہیں بولو کیا خیال ہے، سب آ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب آ گئے، مدینے والے تاجدار، مدینے والے پیارے آقا تشریف لے آئے، تو جتنے اولیاء کاملین تھے سب تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت کو جب سرکار نے سنا، رحمت مسکرائی، سمجھے آپ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر تھی، سبحان اللہ، سرکار کے پاس چادر تھی۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ نعت سنتے ہو، سمجھے آپ؟ تو نعت کا سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور نعت سن کر کے نذرانہ دینا یہ بھی میری سنت ہے۔ کہہ دو مچل کر کے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، سرکار خوش ہوئے، رحمت مسکرائی، تو میرے آقا چادر دینے لگے، سبحان اللہ۔ کیا دینے لگے؟ چادر۔ حضرت شرف الدین امام بوصیری فرماتے ہیں سرکار اگر دینا ہی کچھ ہے نا تو میں مریض ہوں ہے نا، اور مجھے شفا دے دیجیے، مجھے تندرستی عطا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوصیری اے شرف الدین کہاں تکلیف ہے، کہاں درد ہے، کہاں فالج کا اثر ہے؟ ان کے جسم پر سرکار اپنا دست نبوت پھیرتے جا رہے ہیں، اور شرف الدین امام بوصیری کے جسم سے فالج کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کہا تھا؟ سب نے جواب دیا، میرے نبی نے تو جواب نہیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ عشق، یہ سرکار سے محبت ہے، اور جو آپ یہاں جو بیٹھے ہو نا، یہ محبت ہی تو ہے، یہ محبت ہی تو ہے، یہ محبت رسول میں آپ بیٹھے ہو، ورنہ نہ جانے لوگ اس وقت کیا کیا کر رہے ہوں گے۔ اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ رجب و شہر اللہ، سرکار فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، میرے نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سمجھے آپ؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے۔ کون سے مہینے سے؟ رجب سے کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں ابھی سے جاگ لو، تاکہ جو ہے شب رات میں جگنے کی عادت بن جائے، سبحان اللہ، شب رات میں جگنے کی عادت بن جائے، رات بھر شب بیداری کرو۔ اور یہ جانتے ہو لائق سب مبارکباد ہوا، قابل تعریف ہوا، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو پہلے کے دور میں اور دیہاتوں میں اور دیگر جو ہے اضلاعوں میں اور شہر کانپور میں بھی جو ہے غور کیجئے، گھر گھر پروگرام ہوتے ہیں، گھر گھر میلادیں ہوتی ہیں، اور اپنے پرخوں کے لیے
اپنے پرانیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مرحومینوں کے لیے وہ محفلیں قائم کرتے ہیں اور اصالِ ثواب کراتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں اور میلادیں کراتے ہیں، اور شب رات میں جگنے کے لیے وہ اتنی معلومات کا ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ رات بھر وہ سب بیداری کرتے ہیں۔ اور شب برات کی رات ایک ایسی رات ہے جو نجات والی رات ہے، جو مغفرت والی رات ہے، جو معافی سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات میں جو گنہگار سب بیداری کر لیتا ہے، رات بھر عبادت کر لیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جیسے کہ آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ یہ تو عبادت کا موسم ہے، سمجھے آپ؟ موسم تو آتے ہیں نا، جاڑے کا موسم، گرمی کا موسم اور برسات کا موسم، ایسے ہی یہ عبادت کا موسم۔ گورے شاہ بابا سبحان اللہ، جنگل میں منگل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ یہ اولیاء کاملین کی میں نے آج بھی میں نے کہا تھا اور ابھی بھی تھوڑی دیر قبل حدث سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ بزرگان دین کی توجہ خاص ہے آپ لوگوں کو، سبحان اللہ، کہ بزرگان دین نے، اللہ کے ولی نے اپنے جو ہے کام کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے توفیل سے آپ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ آپ کا انتخاب ہو چکا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو حضرت شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اب ٹھیک ہو گئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا ہو گئے؟ دور سے بولو، ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جب ہم ٹھیک ہو گئے تو سرکار بس یہی شفا ہی دے کر کے چلے جائیں اور جو چادر دے رہے تھے وہ نہ دے، جو چادر دے رہے تھے وہ نہ دے۔ سنو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، شفا دے دیا آپ نے، میری مرضی سے چادر دے دیجئے، اپنی مرضی سے شفا دے دیا آپ نے میری مرضی سے، اور چادر دے دیجئے اپنی مرضی سے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے مسلمانوں، یہ جلسے کی رات ہے، سمجھے آپ؟ جو مانگنا ہو مانگ لو، سمجھے آپ؟ یہ آج رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد مال ملت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دو تین شعر اور آپ سن لیجیے۔ لبوں پہ جن کے درود و سلام آئے گا، لبوں پہ جن کے درود و سلام آئے گا، لبوں پہ جن کے درود و سلام آئے گا، انہی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا، انہی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا، انہی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا۔ اور بہت سنبھال کے، بہت سنبھال کے رکھنا نبی کے دیوانوں، بہت سنبھال کے رکھنا نبی کے دیوانوں، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا۔ یہی وظیفہ سبحان اللہ، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا۔ اور اس میں مقبت کا ایک شعر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ۔ کل میرے آقا حسین کی ولادت کا دن ہے، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب سرکار سیدنا امام علی مقام کی ولادت ہوئی تھی نا،
آپ ذرا غور کیجئے، پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ بڑا نور کا۔ اور شعر آپ سماعت فرمائیں، جدھر جدھر سے بھی گزرے ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ والے، جدھر جدھر سے بھی گزرے ہیں مصطفیٰ والے، اور زمانہ دیکھ کے بولے ہیں خدا والے، زمانہ دیکھ کے بولے ہیں خدا والے، دلوں پہ آج بھی، دلوں پہ آج بھی نام حسین زندہ ہے، دلوں پہ آج بھی نام حسین زندہ ہے، اور یزیدی مر گئے زندہ ہے کربلا، نعرہ تکبیر، رسالت کے اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جدھر جدھر سے بھی گزرے ہیں مصطفیٰ والے، زمانہ دیکھ کے بولے ہیں خدا والے، اور دلوں پہ آج بھی، دلوں پہ آج بھی نام حسین زندہ ہے، دلوں پہ آج بھی نام حسین زندہ ہے، اور یزیدی مر گئے زندہ ہے کربلا والے، یزیدی مر گئے زندہ کربلا والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کتنے لوگ نہیں بلکہ جتنے لوگ ہیں سب یہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث شریف ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔